वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि पीटीआई ने 8 सितंबर को जलसा रखा है। उसमें तो अभी कुछ देर पहले ये भी सामने आई कि वहाँ पे जगह जो है करीब ही वो पहले जो जगह मुतय्यन की गई थी उस पर तब्दीली की गई है, लेकिन जो भी उसमें एनओसी 41 शराइत के साथ जारी किया गया उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से जो इतलात सामने आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं है कि वहाँ पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम शहर में भी देख रहे हैं कि कंटेनर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो अदील सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है एनओसी जारी करने के बाद, और जिस तरह का एनओसी भी आपके सामने है, क्या हुकूमत इस जलसे को नाकाम कर पाएगी? देखें, हुकूमत के पास बेशक वसाइल मौजूद हैं इस जलसे को नाकाम करने में, मगर सबसे ज्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल दरपेश होगी वो उनके कारकुनान को दोबारा एक जलसे के लिए यहाँ पर लाना होगा। क्योंकि आपको याद होगा जब गुज़िश्ता वेन्यू और गुज़िश्ता जो तारीख थी जब जलसे का ऐलान किया गया था और फिर बड़े पुरस्रार अंदाज में उस जलसे को मौखर कर दिया गया था, उसके बाद फिर खबरें भी आई कि किस तरह आपस में एक आप कह सकते हैं कि डील की गई, कुछ इस तरह की बातें हुई और इमरान खान साहब जो कि अडयाला जेल में मौजूद थे उनके साथ एक मुलाकात के बाद वो जलसा मौखर हो गया और फिर मुलाकात में सहाफ़ियों से इमरान खान ने उसका महज मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिससे ये तासुर कायम किया गया कि शायद जो इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उनकी रिक्वेस्ट पर यह जलसा मौखर किया गया है। बाद अज़ां फिर ज़राए से दीगर खबरें भी चलाई गई तो वहां पर हमने देखा जो कारकुनान है उनका मोराल काफी हद तक डाउन हुआ, वो काफी रंजीदा भी हुए पार्टी की इस फैसले से। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं उनके भी जो मुतजाद बयानात थे उन्होंने मजीद तशवीश को बढ़ाया। अब जो सूरत हाल है वो कि एनओसी जारी हो गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वेन्यू भी तब्दील कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से तो ऑब्वियसली कोशिशें होनी है। इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, जो नून लीग है बिलखसूस, उनके स्टेक्स काफी हाई हैं। उन्हें मालूम है कि अब अगर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी धारे में लाया गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी भी स्पेस मिल गई तो उनका हुकूमत में रहना दुश्वार हो जाएगा और वो इस वजह से कोशिश पूरी करेंगे कि किसी भी सूरत में इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। अगर ये जलसा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है उसका 30 to 40% भी हो गया तब भी इस हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस हमें महज सोशल मीडिया पर माजरत के साथ नजर आ रही है, ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। उसमें उनकी अपनी जो पार्टी की आदत है उसके भी मसाइल हो सकते हैं। जो कारकुनान है 9 मई के बाद से उनका भी काफी हद तक मोराल डाउन है। अब ये एक मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनान को मोबिलाइज करने का। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्योंकि बेसिकली तो नर्व्स की गेम है, कौन अपने नर्व्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको एक आखिरी मौके के तौर पर, एक आफियत के तौर पर जानेगी। तभी तमाम तर शराइत के बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि बस हमें जलसा करने दिया जाए। एक दफा वो जलसा हो जाएगा फिर उनके लिए आगे आइंदा आने वाले दिनों में काफी आसानियां हो सकती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो कि शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर चहमगोइयां होने लग गई हैं। जिस तरह इजाजत मिल गई और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इदारों की जानिब से, जो अब हमें थोड़ी सी नरमी भी काफी हद तक नजर आ रही है बयानात में, तो उससे हुकूमत की तशवीश बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर हुकूमत जो है वो महज एक हुकूमत ही होती है, जो असल इक़्तिदार है वो बदकिस्मती के साथ हमारे हुकूमतों के पास नहीं होता और ये हुकूमतें मोस्टली बेखबर भी होती हैं बहुत सी चीजों से। जिस तरह के जो फैसला हुआ था जलसा मौखर करने का, उस पर भी हुकूमत को बिल्कुल मालूम ही नहीं था। आज भी बड़ी अजीब अजीब दलीलें और वजाहतें दी जाती हैं। तो ये उनकी तरफ से एक मूव जरूर की जा रही है कि किसी तरीके से वो खुद अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और पीटीआई को मजीद कॉर्नर करने के लिए कोई एक कोशिश कर ले। देखते हैं कहां तक वो कामयाब। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने देखा है सलमान अनीस, इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है, जहाँ पे पकड़ धकड़ का सिलसिला है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इवन के नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस पे बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट्स का या अदालतों का जो है वो रुजू किया अदालतों में कि जनाब इस तरह की सूरत पैदा न की जाए। अदालतों के अहकामात भी जो है वो सामने हैं,
तो क्या इस बार भी ये सूरत हाल होगी, हुकूमत अदालती अहकामात को रोंदेगी, या जैसे कि वर्जन सामने आ रहा है इस वक्त हुकूमती हलकों की जानिब से कि कोई बड़ा जलसा नहीं होगा, खुद इनके अपने कारकुनान जो हैं वो नाराज हैं या इनके साथ नहीं हैं, तो ये नाकाम जलसा होगा, इसको देखकर हुकूमत कोई इकदाम नहीं करेगी और अदालती अहकामात का भी ख्याल रखा जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो गवर्नमेंट एज ऑफ राइट नाउ, आज की तारीख तक तो जो गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल यही इरादा है कि ये जलसा होने दिया जाए। अब से कुछ देर पहले जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान मेमन, उन्होंने एक डिटेल ट्रैफिक प्लान जो है वो भी जारी किया है। और जो आप ये जगह की तब्दीली की बात करें, वो संजानी के अंदर ही उन्होंने जगह एलोकेट की थी, सिर्फ वो उसको लोकेशन थोड़ा सा मकाम मैदान रीस्केड्यूल किया गया है। और गालिबन जो पीटीआई के आमिर मुगल साहब हैं वो इस वक्त वकूए के ऊपर मौजूद हैं और जलसा गाह का जायज़ा वो ले रहे हैं। तो नंबर एक तो ये कि हुकूमत का अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इस जलसे को सबोटाज करे या रोके या लोगों को ना आने दे। जलसा जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, ये उनका बिल्कुल आईनी और बुनियादी एक हक है जिसका बिल्कुल एहसास भी करना चाहिए। और गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू मेक श्योर कि ये जलसा हो। अब जलसा कितना कामयाब होगा कितना नहीं होगा ये एक अलग सवाल है। जिस तरह बात हो रही है, और मैं बहुत हद तक जो है वो एग्री करता हूँ इस बात से कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब डिसइंटीग्रेट होती हैं, जब उनके अंदर इंतशार फैलता है या उनके अंदर धड़े बंदी होती है, तो उनकी वो स्ट्रीट पावर नहीं रहती जो फुल स्विंग में जिस तरह जब वो गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त थी। तो अभी तो खुद पीटीआई इतनी तोड़फोड़ का शिकार है कि उसके लिए अपने कारकुनान को राज़ी करना और उसके बाद मोबिलाइज करना और फिर इस्लामाबाद तक लेके आना एक अच्छा टफ टास्क होगा। दूसरी चीज़ मैं एक और बैकग्राउंड के तनाजुर में जो देखता हूँ वो ये है कि सवाबी का जलसा हुआ था और वो केपीके के अंदर हुआ था और उसको खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के वो लीड कर रहे थे। तो उसमें ऐसा क्या हो गया, कौन सा पूरा सूबा वहाँ पे इकट्ठा हो गया था और क्या उन्होंने एहतजाज कर लिया और क्या उन्होंने डिमांड्स कर ली? ये एक बस हवा होता है, ये एक बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक है जो वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि अब मौसम ज़रा इस्लामाबाद का जो है वो बेहतर हो रहा है, बारिशें हो गई हैं, सावन भादों वाला जो एक वो ह्यूमिडिटी की वेव थी वो चली गई है। अब आगे आने वाले दिनों में आप वैसे भी बहुत ज्यादा जलसे देखेंगे, सर्दियों में वैसे भी जलसे जुलूस का जो थोड़ा ट्रेंड है सर कहाँ देखेंगे? यहाँ बिल पास हो गया है सलमान जी साहब, बिल पास हुआ। देखिए आप बार बार कहते हैं ना नकी साहब के बिल पास हो गया, बिल पास हो गया और जलसों के ऊपर पाबंदी है, ऐसा नहीं है। ओ भाई, बिला इजाजत जलसा करने के ऊपर पाबंदी होगी। अगर आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि आप जलसा कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप बिल्कुल एनओसी अगर जारी कर दिया जाएगा तो तभी होगा। अच्छा, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, जाहिर है वही इजाजतनामा होता है, लेकिन जुबैर अली खान, आज ये खबर सामने आई कि 5 सितंबर को डीपीओ बहावल नगर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज जिसमें अहकामात दिए गए हैं आपके चेक किया जाए मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ रास्तों पे, और चेकिंग को सख्त किया जाए। बिलखसूस उसमें ये मेंशन किया गया कि पीटीआई के लोगों को खसूसी तौर पर चेक किया जाए, उनके कारकुनान को, उनके जो मुख्तलिफ अराकीन हैं उनको देखा जाए और फिर ये यकीनी बनाया जाए कि वो ज़िले की हदूद से बाहर ना निकल पाएँ। आप क्या समझ? फिर हमने आज बाकायदा अपने जो वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने बाकायदा डीपीओ से इस नोटिफिकेशन की तस्दीक भी की है। तो क्या आप समझते हैं ये जमहूरी रिवायत, जमहूरी अंदाज है कि एक जमात को नॉमिनेट किया गया एक नॉमिनेशन में पुलिस की जानिब से? देखें, इस दौर में, इस हुकूमत में अगर जमहूरी रिवायात और जमहूरियत की बात करें तो ये मेरे ख्याल से कम इल्मी होगी, क्योंकि इस हुकूमत का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक है। जो इस वक्त पार्लिमान है वो जमहूरियत की एक तौहीन है। और जहाँ तक बात आपने बहावलपुर की डीपीओ की बात की, तो ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, बल्कि बहावल नगर की बात की, इस वक्त ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अभी ताज़ा इतलात ये हैं कि शहर भर से जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी पकड़ धकड़ जारी है और सड़कों के ऊपर जो भी मोटरसाइकिल नजर आ रहा है उसको थानों के अंदर बंद किया जा रहा है। और बहुत बड़ी तादाद में थानों के बाहर नौजवान इस वक्त अपनी मोटरसाइकिल वापस लेने के लिए लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो अब हुकूमत जो है वो रास्तों में रुकावट लगाएगी और जो जुड़वा शहर के नौजवान हैं वो मोटरसाइकिल चूंकि बड़ी आसानी के साथ जलसागाह तक पहुंच सकते हैं तो उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू है। जहां तक बात रही जलसा कामयाब होने की या नाकाम होने की, तो जलसे से 2 रोज पहले ही अगर हुकूमत रुकावटें लगाना शुरू कर दे तो ये ही जलसे की एक बड़ी कामयाबी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा जलसा करेगी ये सवाल जो है अब तो इसके कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि जलसे करना
تو دور کی بات پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کراؤڈ نہ ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر باہر نہ نکلتا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر عمران خان کے ساتھ نہ ہوتا، ان کی کال کے اوپر لبیک نہ کرتا، تو حکومتی مشینری کو 2 روز پہلے ہی بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ جو 2 روز بعد جلسہ ہونا ہے، اس سے پہلے ہی اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر لگانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب 22 اگست کا جو جلسہ تھا، اس میں بھی یہ رپورٹس ان کو مل چکی تھی کہ پورے پاکستان سے بڑے قافلے جو ہیں، خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا سے، وہ جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ جو جلسہ گاہ اب مختص کیا گیا تھا، یہ جلسہ گاہ بھرنا، پہلے انتظامیہ نے یہ جلسہ گاہ کی اجازت اس لیے اس جگہ پہ دی تھی کہ وہ جلسہ گاہ جو ہے وہ اتنا وسیع اور عریض میدان ہے کہ انتظامیہ کو یا حکومت کو یہ شبہ تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ گاہ مکمل بھرنے میں ناکام رہے گی اور جلسہ فلاپ ہو جائے گا۔ لیکن اب جو بوکھلاہٹ ہے، جو پابندیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت کی جو چڑیا ہے، انہوں نے اس کو بتا دیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پنجاب بھر سے قافلے اور خیبر پختونخوا کی بڑی تعداد جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، وہ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو سپورٹر ہے، جو کارکن ہے، وہ کارکن روایتی سیاسی جماعتوں کی طرح کارکن نہیں ہے۔ وہ ریڑی والا ہے، وہ ٹھیلے والا ہے، وہ اس کی جوتی جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، وہ ایک غریب آدمی ہے جو عام پاکستانی شہری ہے، جو مہنگائی سے تنگ ہے، جو مہنگے بلوں سے تنگ ہے، جو اس حکومت کی جو لیجٹزم ہے اس کو ہی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ حکومت کھڑی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی عوام میں ایک بہت بڑا ایگریشن ہے اس حکومت کے خلاف، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت جو ہے وہ جمہوری روایات کو پامال کرتے ہوئے اس طرح کے قوانین منظور کر رہی ہے کہ جو کہ پہلے مارشل لا اور آمروں کے دور میں بھی دور میں ہوا کرتے تھے۔ چلیں وہ بل کے حوالے سے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، میں عدیل سرفراز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو ظاہر عدالتی احکامات بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ گرفتار یا کارکنان کو روکا نہ جائے۔ ظاہر ہے اس حکم کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت جو کچھ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ جنرل باجوہ کے بغیر یہ گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہے، اس سے کیا مراد لیا جائے؟ دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، جہاں تک مجھے ان کے اس بیان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہ obviously جو ایک ماتحت افسر ہوتا ہے وہ اپنے سپیریئر کے احکامات کے بغیر تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر جو مقدمہ بنا ہے، وہ بیسیکلی تو بدعنوانی کا ایک مقدمہ ہے، جو ٹاپ سٹی سکینڈل پہلے سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ کا بھی اس پہ بڑا اہم ایک کردار تھا۔ اب ایونچولی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ معاملہ ریفر کیا تھا ڈیفنس منسٹری کو، اور پھر اس پر کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں بھی یہ تاثر ہمیں تو ملا کہ کم از کم یہ جو معاملہ تھا یہ ایک پرسنل لیول پہ ایک شخص، ایک سابق جو جنرل ہے آرمی کے، ان کا تھا، اور انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کیا، لہٰذا ان کا اب احتساب کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کے اس آج کے بیان کا کہ جنرل باجوہ صاحب کو شاید بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں کافی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، مگر آج اگر یہ روایت ڈال گئی تو پھر آئندہ کے لیے ایک راستہ بھی کھل سکتا ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے جس میں صرف اور صرف ڈی جی آئی ایس آئی جو فارمر ہیں جنرل فیض حمید صاحب، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کے دیگر بھی کئی معاملات ہیں 9 مئی سے متعلق، ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، کچھ لوگ ذرائع سے خبریں بھی دیتے ہیں کہ ان کے اوپر مزید کئی جو کیسز ہیں وہ بھی کھل رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے یہ تو بعد ازاں معلوم ہوگا۔ تاہم اس وقت بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ فوج کا بھی جو فوکس ہے وہ جنرل فیض حمید اور ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان پر ہے، جو ان کے ٹو سم ایکسٹینٹ فیسیلیٹیٹر یا ہیلپرز تھے اس پورے کانسپریسی میں، جو 9 مئی کے حوالے سے بھی ہے، اور اس سے قبل جو ٹاپ سٹی سکینڈل ہے اس میں جو لوگ ان کے ساتھ، لیکن اس میں جو ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے تھے، اس صورتحال میں جو بیان اس وقت دیا جا رہا ہے یا جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے بیکٹ پہ جو اسلام آباد میں جو 6 گوئیاں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، کتنی حد تک یہ مطابقت رکھتی ہے بات؟ دیکھیں، کافی حد تک چیزیں لوگ تو اب دیکھیں اندازے لگائے جا رہے ہیں،
اعلامیہ جو آتا ہے ایک ادارے کی جانب سے، پھر دوسرا اعلامیہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، 9 مئی کا ذکر کہا جاتا ہے کہ نہیں ہو رہا، دبے الفاظ میں بات ہو رہی ہے، جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک سال کے اندر جس طرح ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا 9/11 کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی تھی 9 مئی کو، اور اس کے بعد پھر اب کچھ تبدیلی رویوں میں آ رہی ہے، اور بہت سے لوگ جوڑ رہے ہیں اس کو پاکستان کی معاشی صورتحال کے ساتھ بھی، اور شاید صحیح. ایک ویک اپ کال بھی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، کیونکہ ایونچولی انہوں نے ملک کو بھی دیکھنا ہے، ملک کو آگے لے کر بھی چلنا ہے۔ صرف اگر ایک پرٹیکولر شخص یا ایک پرٹیکولر جماعت کے خلاف ہی پوری اگر حکومتی مشینری لگ جائے گی تو اس سے پاکستان کا امیج کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کی موجودہ داخلی صورتحال کیا ہے، خارجی سطح پر پاکستان کے ساتھ کیا مشکلات اس کو درپیش آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو کسی طریقے سے نظر رکھنا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تاثر مل رہا ہے شہر اقتدار میں، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ قومی دھارے میں تو لانا ہوگا واپس، ادروائز یہ معاملہ پھر مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ شاید یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بریتھنگ سپیس شاید دی جا رہی ہے۔ ابھی اس کو ڈیل کے ساتھ ڈیل کہہ دینا یا کسی بھی طرح کا کوئی مصالحت جو ہے اس کی بات تو ہم نہیں کر سکتے، یہ قبل از وقت ہوگا، یہ تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہو ہی آنے جائے والے گا۔ وقت میں مزید بہتر ہوگا۔ 8 ستمبر کی تاریخ کافی زیادہ اہم ہے اس تمام تر سیناریوں میں۔ 8 ستمبر کی تاریخ عام ہے۔ اچھا، میں عمر دراز گودل آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بتائیے گا کہ اس وقت لاہور یا پنجاب کے دیگر علاقوں میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کارکنان کی کیا صورتحال ہے، کیا پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی شکایات موجود ہیں؟ جی، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو کارکنان ہیں اور جو قیادت ہے ان کو آج سے 2 روز پہلے ہی ہدایات دے دی تھی کہ آپ ایک تو جب یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی محتاط رہیں اور اپنی لوکیشن بھی نہ بتائیں اور منظر عام پہ نہ آئیں۔ فی الحال آپ کے جلسے میں پہنچنا ضروری ہے، چونکہ یہ 9 مئی کے بعد خیبر پختونخوا سے ہٹ کے تحریک انصاف اگر جلسہ کر پاتی ہے تو یہ پہلا جلسہ ہوگا۔ تو تحریک انصاف یہ سمجھ رہا کہ مومنٹم بنانا ضروری ہے، یہ جلسہ ہو گیا تو پھر پنجاب میں ہمارے لیے اسپیس بن سکتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے لاہور کی حد تک ذمہ داریاں ضرور لگائی ہیں۔ میں لاہور شہر کی اگر آپ کو بات کروں تو تمام جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، اتنے لوگ آپ لے کے آئیں گے اور ان کی ٹرانسپورٹ، ان کا کھانا آپ کے ذمہ ہوگا۔ چیلنج تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ چونکہ یہ جلسے کا ایک مخصوص ٹائم ہے، آپ نے اس سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو دیکھتا یہ ہے کہ ہوتا کیا، لاسٹ ٹائم جب جلسہ تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو موٹر وے کو بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا تھا، ٹریفک کو تلا گنگ سے اتار دیا گیا، باقی جگہوں پہ اتار دیا گیا۔ تو اب اس بار دیکھنا پڑے گا، اگر وہاں پہ این او سی مل رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کوارڈینیٹڈ کام ہوگا۔ پھر پنجاب میں بھی شاید ان کو آنے جانے کی اجازت ہو، لیکن پھر تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں اور وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک یہ صرف دعووں کی حد تک تھا، اس طرح کے ویژول جیسے عام طور پہ پی ٹی آئی سی سی ٹی وی فوٹیجز جاری کر دیتی ہے یا باقی پیغامات جاری کرتی ہے، تو ایسی چیز فی الحال نظر نہیں آئی۔ اب یہ امپورٹنٹ ہوگا کل، کیونکہ اگر یہ 8 کو جلسہ ہے تو کل رات کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیا لوگوں کو بند کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عمر دراز بتائیے گا، چلے یہ تو ظاہر جلسے کے حوالے سے تھا، یہ کیا فیصلہ کیا گیا آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے قائم مقام وائس چانسلر کو عہدے سے ہٹا دیا، اور اس کی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو داخلہ نہیں دیا جو ان کی جانب سے تھا۔ تو اس سے پہلے ہم نے وہ HSN والا واقعہ بھی دیکھا تھا جس میں آسٹریلوی پروفیسر جو ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا، اور پھر انہوں نے خود کچھ مشکلات کا بھی ذکر کیا تھا، وہاں پہ بھی اس نوعیت کی صورتحال تھی۔ تو اس قسم کی جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ میں آپ کو اس سے بڑی خبر دے دیتا ہوں، اسی سے جڑی ہوئی ایجوکیشن سے متعلق۔ چند روز پہلے وزیر اعلیٰ نے وائس چانسلرز کے لیے لاہور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کچھ انٹرویوز کیے تھے۔ لاہور کا ایک معروف ادارہ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GC، وہاں پہ جو سرچ کمیٹی نے جو نام نمبر 1 میرٹ کے اوپر آیا وہ ڈاکٹر اصغر زیدی کا نام ہے۔ ڈاکٹر اصغر زیدی جو ہے وہ پہلے بھی وائس چانسلر رہے، ان کے پاس پنجاب یونیورسٹی کا بھی انٹرم انچارج کے طور پہ وہ کام کرتے رہے۔ میرٹ کے اوپر ان کا نام نمبر 1 ہے۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وائس چانسلرز کی اس سلاٹ کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ آفس میں انٹرویو کے لیے کال نہیں کی گئی، کیونکہ جو ٹاپ کینڈیڈیٹس تھے صرف ان کو بلایا گیا تھا اور گورنمنٹ کالج کے اندر ان کو نہیں بلایا گیا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ جب وہ پہلے وائس چانسلر تھے تو عمران خان کو تقریر کا موقع گورنمنٹ کالج کے اندر ملا تھا، بڑی پاپولر تقریر وہاں پہ ہوئی تھی اسٹوڈنٹس وغیرہ والی، تو ان کے اوپر باقاعدہ کراس لگایا گیا۔ صرف یہ نہیں ہے، مجموعی طور پہ 11 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز آ رہے تھے، 3 کو سرچ کمیٹی نے ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے
مریم نواز صاحبہ نے 3 لوگوں کے نام کے اوپر کاٹا لگایا کہ ان کو نہیں بنانا. اب گورنمنٹ کالج کا بھی ری ایڈورٹائز ہوگا وہاں پہ. اب میں نہیں بتانا چاہتا کہ کون سے وہ پروفیسر صاحب ہیں جن کو ریس میں شامل کرنا ہے. 3 پروفیسر صاحبان جن کے اوپر آپ نے کاٹا مختلف یونیورسٹیز کے لیے لگا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو جو سرچ کمیٹی بنائی آپ نے انہوں نے غلط وہ کرائٹیریا کی بنیاد کے اوپر ان کا لے کے, یا تو وہ کمیٹی میرٹ کے اوپر ہے یا مریم نواز میرٹ کے اوپر ہے. ایک میرٹ کے اوپر ہے اور جو میرٹ پہ نہیں ہے اس سے جواب طلبی ہونی چاہیے. پھر رہی بات جو آج ڈان نیوز نے رپورٹ کیا کہ وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا, صرف وہاں کا نہیں, میں آپ کو اور بھی یونیورسٹیز کا بتا دیتا ہوں. تمام یونیورسٹیز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں جو سپورٹس کی بنیاد کے اوپر آتی ہیں اور کچھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بنیاد کے اوپر آتی ہیں. یہاں پہ خبر یہ تھی ہمارے پاس کہ لسٹ گئی ہے کہ یہ ریزرو سیٹس ہیں, ان پہ ہمارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو آگے سے یس باس ہی ملے. تو بہت ساری یونیورسٹیز نے انکار کیا, جس کے اوپر پھر بڑی دعوے کرنے والے, بڑے بڑکے مارنے والے جو ہیں پھر انہیں بہت غصہ آیا. تو یہ پنجاب میں اس وقت چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ بتا دیا جو وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. یہ صورتحال وہاں پہ پنجاب میں ہے جس کی آپ نے اوورال پکچر پیش کی ہے. زبیر علی خان, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کے اقدامات کر کے داخلہ نہیں دیا, وائس چانسلر کو ہٹا دیا, یہ اقدامات ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات ہیں, اس میں ہمیں نظر آتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب خاصی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں, لیکن دوسری جانب جو بڑے معاملات ہیں, اب کچے کے ڈاکو کا معاملہ ہے, انہوں نے یوٹیوب چینل بنا لیا اور دندناتے پھر رہے ہیں, اس جانب کوئی توجہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ عوامی ووٹ اور عوامی طاقت کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہ پہنچے ہوں, عہدوں پر پہنچنے کے لیے انہوں نے وہ راستے اپنائے ہوں جن راستوں کا وہ خود ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ راستہ ان کو بخوبی آتا ہے, تو وہی راستہ اب گورننس کے طور کے بھی اوپر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. جو اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے اور جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے, انفارچونیٹلی دونوں صوبوں کے اوپر ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جن کو گورننس کے حوالے سے کچھ بھی علم جو ہے وہ نہیں رکھتے. خیبر پختونخوا میں تو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا اور ایک جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئی, وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. لیکن پنجاب کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم پہلے تو عثمان بزدار کی شکل میں ہوا, اور اب عثمان بزدار پلس جو جس طریقے سے لگایا گیا ہے وزیر اعلیٰ میڈم مکھی منتری جی کو, اب وہ تو ایک آن جاب ٹریننگ پہ ہیں. وہ اقدامات پہلے کر رہی تھی جو کہ ایک میئر لاہور کے کرنے والے تھے, اب انہوں نے وہ اقدامات بھی اپنے ہاتھ میں ڈال دیے ہیں. جن لوگوں کو خود میرٹ کے اوپر داخلہ نہیں ملنا کسی کالج میں, اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ سفارش کے بغیر کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ نہیں لے سکتے, وہ وائس چانسلر کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں. جن کو ایک جملہ جو ہے وہ لکھنا تک نہ آئے, جو ٹک ٹاک کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے. ظاہر ہے جب کسی نے کوئی ایک پائی جو ہے وہ کام کر کے کمائی نہ ہو, جنہوں نے کبھی محنت نہ کی ہو, جب بھی جو سونے کی چمچ لے کر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں, تو پھر ان کو ٹک ٹاک بنانا بھی ایک بہت بڑا محنت لگتی ہے اور بہت بڑا کام لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی محنت لگتی ہے, تو اس لیے میرٹ کی ذریعے اس لیے میرٹ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں. زبیر علی خان صاحب, اچھا میں سلمان انیس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آج ایک اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے چیئرمین نادرا کو ہٹانے کا. لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر, ان کی تعیناتی جو ہے وہ اس وقت یہ جواز پیش کیا گیا تھا, یہ حاضر سبز تھے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. ایک تو یہ نادرا میں کیا قومی سلامتی کا معاملہ, لیکن بہرحال اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر افسران کو بھی خطرے کا سامنا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو نادرا کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, یہ بڑا عجیب سا تھا. اس کو پٹیشن ڈالی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر, چیلنج کیا ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ جو آپ بات کریں یہ بیسیکلی اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ میرٹ کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری گئی. صاحب کوئکلی کمپلیٹ کیجئے گا, ہمارے پاس بالکل سیکنڈز رہ گئے. اس میں یہی بات جو ہے وہ یہ تھی کہ فیئر اینڈ کمپیٹیٹیو پروسیس جو ہے وہ نادرا کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ نہیں اپنایا گیا, لوگوں کو اپرچونٹی نہیں دی گئی. تو یہ تو ہمارے تقریباً تمام ادوار کے اندر اسی طرح معاملات چلتے رہے ہیں. گزشتہ گورنمنٹ کے اندر شہباز گل کی کیا کوالیفیکیشن تھی, عثمان بزدار کی کیا کوالیفیکیشن تھی, تو یہ تو ہمارے یہ معاملات اسی انداز سے چل رہے ہیں اور اسی یہ روٹین کا حصہ ہے. آپ یہ سمجھ, کوئی چیز نمازی میں تھی نہ اب ہے. چلیں, بہرحال یہ اب تک کے لیے جو ہے میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.